بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق، تو جس میں یعنی ہم ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں گے کہ نون ساکن ہے، یہاں پہ غنہ کیسا کرنا ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، اگلے کو باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں دعائیں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہاں جی، یہاں پہ نون ساکن ہے کیونکہ نون کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ جزم۔ نون کے اوپر جزم آ جائے اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اس پہ غنہ کرنے سے پہلے آگے دیکھتے ہیں کہ قاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تو اس لیے ہم نون ساکن پہ غنہ اخفا کا کریں گے۔ یا نون زبر یا، قاف زبر قا، یا قا، لام زیلی، ینقلی، با پیشبو، ینقلیبو۔ وقف کی صورت میں تو وقف جب کریں گے تو آخر والا حرف کون سا آیا؟ با۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے، تو وقف کی صورت میں اس کے اوپر یہ ساکن ہو جائے گا۔ تو جب حروف کلکلہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ینقلب، ینقلب، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس، واو زیر وی، یوسوی، سین پیش سو، یوسوسو۔ وقف کی صورت میں یوسوس، یوسوس۔ سا زبر سا، قاف پیش قو، ساقو، لام تا زبر لت، ساقولت۔ ہاں جی، وقف کی صورت میں آخر والا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ آخر والا حرف خود ہی ساکن ہے، تو اس کے ہم کیا کریں گے؟ اس کو ساکن ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ وقف کی صورت میں ساقولت، حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، رو تا زبر رت، حوشیرات۔ یہ بھی واقف یعنی ساکن ہے، وقف کی صورت میں اس کو بھی ساکن رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ حوشیرات، حوشیرات۔ سین پیش سو، تو زیر تری، سوتری، حتا زبر حت، سوتری حت۔ کاف پیش کو، شین زیر شی، کوشی، تو تا زبر طوت، کوشی طوت۔ ہاں جی، یہ وقف کی صورت میں ایسے پڑھی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوشی طوت، سوتری حت۔ صرف ہم نے اس کا لہجہ بدلنا ہے کہ جیسے ہم یعنی اس طرح انداز رکھیں گے کہ جیسے بات ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، رو تا زبر رت، نوشیرات۔ وقف کی صورت میں نوشیرات۔ نون پیش نو، صاد زیر سوی، نوسوی، با تا زبر بد، نوسویبت۔ وقف کی صورت میں نوسویبت۔
حمزہ زبر آ، سارو زبر ساو، آساو، نون زبر نا، آساو نا. ہاں جی یہ رو ساکن ہے. رو ہم نے کہا تھا کہ زبر یہ پیش والی ہوگی تو پر ہوگی، جب زیر ہوگی تو وہ باریک ہوگی. تو لیکن جب یہ ساکن ہو جاتا ہے اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کا وجہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ رو ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو رو ساکن کو پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. آساو نا، آساو نا. وقف کی صورت میں آساو، آساو. واو زبر وا، سین تو زبر ساتو، وساتو، نون زبر نا، وساتونا. وقف کی صورت میں وساتن، وساتن. یہ تو حروف قلقلہ اس کو ہلانا بھی ساتھ ہے. ٹھیک ہے. فا زبر فا، رو غین زبر رو، فارو، تا زبر تا، فارو تا. وقف کی صورت میں فارو، فارو. ہاں جی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ الف ہے. ہم نے کہا تھا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا الف کے اوپر جزم آ جائے تو اس الف کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ الف کو الف نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ جزم آنے کی صورت میں ہم اس کو حمزہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جھٹکا لگانا، کھینچ کے نہیں پڑھنا. تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو، نون زبر نا، تأتونا. وقف کی صورت میں تأتون. یاسین پیش یوس، قوف واو زبر قو، یوس قو، نون زبر نا، یوس قونا. وقف کی صورت میں یسقون، یسقون. یا فا زبر یف، عین زبر ع، یفع، لام واو پیش لو، یفعلو، نون زبر نا، یفعلونا. وقف کی صورت میں یفعلون. ہاں جی آج کا سبق ہمارا انشاءاللہ یہیں تک ہی ہے. تو چلیں ملتے ہیں ہم اگلے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.